اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص صدق اللہ مولانا العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگو، بھائیو، درس بخاری شریف ساڈی گفتگو دا موضوع چل رہا سی۔ کل دے درس دے اندر ایک حدیث پاک دا ایک حصہ میں آپ حضرات دے سامنے عرض کیتا سی کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک دے چچا جان، انہاں دی ہمشیرہ نے ایک عورت دے دند توڑے، انہاں نے قصاص طلب کیتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص دین دا حکم فرمایا تو حضرت انس بن نضر کہنے لگے اللہ دی قسم ہے میری ہمشیرہ دے دند نہیں توڑے جان گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہاں دے یعنی دوسرے فریق جو سن، دوسری جماعت، انہاں دے دل دے اندر اللہ تعالیٰ نے نرمی پیدا فرما دیتی اور وہ پھر قصاص تو دستبردار ہو گئے اور دیت تے راضی ہو گئے۔ تو اس مسئلے دے تحت وضاحت ضروری سی کہ قصاص کنہ صورتاں چ ہوندا ہے اور کنہ چ نہیں ہوندا اور اس دے کی احکام نے، اس دے متعلق قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی کہہ رہے نے۔ تو اج دے درس دے اندر اس دی وضاحت دے اندر میں چند باتاں عرض کرنا۔ قرآن پاک دی آیت مبارکہ ہے، سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اساں تورات دے اندر بنی اسرائیل تے اے فرض کیتا، اے حکم لاگو کیتا کہ ان النفس بالنفس، کہ قصاص دے اندر جان دے بدلے جان ہے، والعین بالعین، اکھ دے بدلے اکھ ہے، والانف بالانف، اور نک دے بدلے نک ہے، والاذن بالاذن، تے کان دے بدلے کان ہے، والسن بالسن، اور دند دے بدلے دند ہے، والجروح قصاص، اور زخم دے بدلے زخم ہے قصاص دے اندر۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، تے جڑا بندہ معاف کر دے وے اللہ او دے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس آیت اور اے احکام بنی اسرائیل تے تورات شریف دے اندر نازل ہوئے سن۔ اللہ تعالیٰ نے یہی احکام اس امت محمدیہ دے اندر بھی بیان فرما دیتے۔ تو قرآن پاک دے اندر بھی یہ آیت مبارکہ آئی، ساڈے تے بھی احکام نے۔ لیکن یہ بات اتنے کسے نشین ہوئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت تے یعنی بنی اسرائیل دے اندر تورات شریف دے اندر جو حکم آیا سی نا، اس صرف قصاص ہے، صرف کی ہے؟ قصاص ہی ہے، یعنی بدلہ ہی ہے، اس دے اندر دیت کوئی نہیں، ہرجانہ کوئی نہیں۔ دیت سمجھ دیو نا، ہرجانہ جرمانہ اس دا، تو ہرجانہ کوئی نہیں اس دے اندر، اس شریعت دے اندر۔ تو اس شریعت محمدیہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے دیت ایک اضافی حکم عطا فرمایا۔ اس دے متعلق قرآن پاک دی ایک دوسری آیت مبارکہ ہے، وہ سماعت فرماؤ۔ قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، سورہ بقرہ ہے، پارہ نمبر 2 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والےو اساں تواڈے تے قصاص فرض کیتا ہے۔ فی القتل، قتل دے اندر، الحر بالحر، آزاد دے بدلے آزاد قتل کیتا جائے گا قصاص دے اندر، اور غلام دے بدلے، والعبد بالعبد، غلام دے بدلے غلام قتل کیتا جائے گا قصاص دے اندر، والانثى بالانثى، اور عورت دے بدلے عورت قتل کیتی جائے گی قصاص دے اندر۔ اگے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، فرمایا اگر وہ دوسرا فریق یعنی جڑے مقتول نے مظلوم نے،
اگر وہ کوئی شے انہاں نوں معاف کر دین تے انہاں دی مرضی ہے۔ فاتباع بالمعروف و اداء الیہ باحسان۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دی تفسیر دے اندر فرماندے نے فاتباع بالمعروف دا مطلب ہے کہ اگر مقتول دے وارث دیت لینا چاہن تے انہاں نوں چاہیے کہ وہ نرمی دے نال دیت دا مطالبہ کرن۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان تے جڑے قاتل نے او دیت دین تے او بھی اچھے طریقے نال ادا کرن، خوش ہو کے ادا کرن، اچھے طریقے نال انہاں نوں تنگ پریشان نہ کرن۔ اگے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، اے جڑا دیت والا حکم ہے نا، فرمایا یہ رعایت اللہ تعالیٰ نے ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، اے رعایت اور اے رحمت ہے تہاڈے رب دی طرفوں۔ یعنی دیت علی رعایت اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ نو عطا فرمائی ہے۔ بنی اسرائیل دے اندر دیت والا حکم نہیں سی، قصاص ہی ہے، تو امت محمدیہ نو اللہ تعالیٰ نے قصاص دی بھی اجازت اور دیت دی بھی اجازت عطا فرمائی۔ جبکہ جو عیسائی مذہب ہے یہ بھی بات سے نشین ہوئے، یہودی مذہب دے اندر یعنی موسیٰ علیہ السلام دی امت دے اندر صرف قصاص ہے، دیت کوئی نہیں۔ عیسائی مذہب دے اندر نہ قصاص ہے نہ دیت ہے۔ عیسائی مذہب دے اندر نہ قصاص ہے، اگر ایک عیسائی دوسرے عیسائی نو قتل کر دیندا ہے آپس دے اندر انہاں دے مذہب وچ قصاص کوئی نہیں یاد رکھنا تے نہ ہی کوئی دیت ہے، انہاں دے مذہب وچ معافی ہے۔ حتیٰ کہ انجیل شریف دے اندر اتھوں تک لکھیا ہے، میرے کول موجود ہے انجیل شریف، اگر کسی ویکھنی ہے تو ویکھ سکدا ہے، اتھے لکھیا کہ اگر تانوں ایک بندہ تھپڑ ماردا ہے نا تے تسی دوسرا رخسار بھی وہ دے سامنے کرو بے ادھر بھی مار لا۔ یعنی اتنی نرمی ہے عیسائی مذہب دے اندر، جبکہ جڑے موجودہ عیسائی نے انہوں نے تے اپنے مذہب دا پتہ ہی نہیں کہ ساڈا مذہب کی ہے، وہ تے مسلمانوں تو زیادہ لڑتے نے۔ تو خیر، جبکہ شریعت محمدی دے اندر کی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تانوں 3 آپشن دیتے نے، دل کرے قصاص لے لو، دل کرے دیت لے لو تے دل کرے معاف کر دیو۔ اچھی کہہ لو سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، فرمایا اے رعایت اور اے رحمت تواڈے رب دی طرفوں تواڈے واسطے ہے۔ اگے اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، فرمایا جس بندے نے پھر زیادتی کی تھی، زیادتی تو مراد کی ہے، پرانے دور دے اندر لوگ اس طرح کردے سن کہ دیت بھی لے لینی، دیت لے کے یعنی وقتی طور تے صلح کر لینی، بعد وچ موقع دی تلاش وچ رہنا، جدوں موقع ملنا پھر انہاں دا بندہ بھی مار دینا بدلے دے اندر۔ تو یہ دوری گل تے نہیں نا پھر چلے گی، یا دیت ہے یا قصاص ہے، قصاص لینا قصاص لے لیو، قصاص لینا نہیں دیت لے لینی، پیسے وصول کر لینے تے بعد دے اندر انہاں دا بندہ بھی مار دینا، تو یہ زیادتی ہے۔ ابو داؤد شریف دے اندر حدیث پاک کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے آپ فرماندے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے دیت لین تو بعد پھر بھی انہاں نال زیادتی کر لئی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے میں انہاں نو کدے بھی معاف نہیں کراں گا۔ اور قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ کی فرمان، بلکہ ایک اور حدیث پاک دے اندر ہے بخاری شریف دے اندر، اس سے ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دے واسطے جہنم ہے، دیت بھی لے لوے پھر قتل بھی کر دے بدلہ بھی لوے۔ تو قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، جن نے اس دے بعد پھر زیادتی کی تھی فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس واسطے دردناک عذاب ہے۔ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، جتنا ہے تسی اتنا لے لو، دیت لے لو بس ٹھیک ہے، تو زیادتی نہ کرو۔ اور نال ہی اتھے دوسرے مقام دے کہ دوسری حدیث پاک ہے ترمذی شریف دے اندر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماندے نے، اس تو پہلے میں ایک آیت مبارکہ آپ حضرات دے سامنے پڑھنا۔ قرآن پاک دی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندہ ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، 25واں پارہ ہے سورہ شورى دی آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ برائی دا بدلہ صرف اتنا ہے جتنی وہ تواڈے نال زیادتی کرے۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ
اس کی مثل ہے بس. یعنی جتنا تانوں کوئی تکلیف دے تسی بدلے دے اندر اتنا کر سکتے ہو. یہ نہیں کہ وہ تانوں تھوڑی تکلیف دے تو تسی وہ نال پھر اس تو ود کے کرو، اس طرح نہیں. اگر تسی زیادتی کرو گے بدلے دے اندر تو پھر تسی ظالم بن جاؤ گے تو وہ مظلوم بن جائے گا. جڑا بندہ ابتدا کر رہا ہے پہلے وہ ظالم ہے تے جہد نال زیادتی ہو رہی ہے وہ مظلوم ہے. تو اگر مظلوم والی پارٹی جڑی ہے انہاں اپنے جتنا کہ انہاں نے انہاں تکلیف دکھ دیتا ہے وہ دے تو ود کے دے لین تے پھر اے ظالم بن گیا تے وہ مظلوم بن گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی دا بدلہ صرف اتنا ہے جتنا وہ تواڈے نال کرے، یعنی اس دی مثل ہے. اگے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے فَمَنْ عَفَا، جس نے معاف کر دیتا، وَأَصْلَحَ، اور صلح کر لئی، اور فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے پھر اللہ دے ذمہ اس دا اجر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس نو اجر عطا فرمائے گا جڑا بندہ معاف کر دے وے. انہو لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالمہ دے نال محبت نہیں فرماندا، ظالمہ نو اللہ پسند نہیں فرماندا. یہ تے سن قرآن پاک دی آیات مبارکہ. ترمذی شریف دے اندر حدیث پاک کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نو کوئی دوسرا تکلیف دے وے، کوئی زخم پہنچائے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اگر وہ بندہ جس نو زخم پہنچائے وہ معاف کر دے وے، اللہ اے دا ایک گناہ بھی معاف فرما دے گا تے اس دا ایک درجہ بھی بلند فرما دے گا. اتنا درجہ ہے معافی دا. لیکن جڑا زیادتی کرنے والا ہے انہوں چاہیے کہ معافی منگے تے صحیح نا، تکے نال انہوں معافی دینی نہ پوے نا، وہ معافی طلب کرے منگے. ہاں جی، کئی ایسے ہوندے نا دے وہ کہندے نے جی سانوں آپے ہی وہ معافی دے دے، ایسا نہیں، انہوں بھی چاہیے وہ معافی طلب کرے. ایک مسئلہ تے اے تے ذہن نشین ہو گیا. دوسری بات اتھے سماعت فرماؤ کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر نال غیر مسلم نال زیادتی کردا ہے تے پھر اتھے کی شریعت کہندی ہے. بخاری شریف دے اندر، ابو داؤد شریف دے اندر اور نسائی دے اندر حدیث پاک ہے جس دے راوی حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ابن ماجہ شریف دے اندر حدیث پاک ہے جس دے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آپ فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان غیر مسلم نو قتل کر دے وے تو بدلے دے اندر قصاص دے اندر مسلمان نو قتل نہیں کیتا جائے گا. اور ترمذی شریف دی ایک حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی مسلمان غیر مسلم نو قتل کر دے وے تو بدلے دے اندر مسلمان نو قتل کیتا جائے گا. دونوں حدیث مبارکہ نے، لیکن دونوں دے اندر مختلف حکم آیا ہے، تو ہن اس دے اندر تطبیق کی ہے، موافقت اور مطابقت کی ہے. جڑا بندہ سیدھا سیدھا ترجمہ پڑھدا ہے وہ تے ایتھے نہیں فیصلہ کر سکے گا. تو بھائی بات ہے وے کہ کافر دو قسم دے ہوندے نے، ایک حربی کافر ہوندا ہے، ایک ذمی کافر ہوندا ہے. حربی کافر ہوئے جڑا دار الحرب یعنی دار الکفر دے اندر رہ رہا ہے، کافران دے ملک دے اندر جتھے کافران دی حکومت ہے اتھے جڑا کافر رہ رہا ہے انہوں کیا جاندا ہے حربی کافر. وضاحت ایک باری میں پہلے بھی کیتی تھی قربانی دے احکام دے اندر. اور ذمی کافر، ذمی غیر مسلم وہ ہوندا ہے جڑا مسلماناں دے ملک دے اندر مسلمان حکومت دے تحت انہاں دے قوانین اور انہاں دا جو لا ہے، قانون ہے، اس دے تحت رہ رہا ہے. اس نو کی کیا جاندا ہے ذمی کافر، ذمی غیر مسلم. تو انہاں دونوں حدیث مبارکہ برحق نے. حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرما رہے ہیں کہ کافر دے بدلے مسلمان نو قصاص وچ قتل نہیں کیتا جائے گا، تو اس تو مراد کیڑا کافر ہے جڑا حربی کافر ہے، یعنی کفرستان دے اندر جڑا رہ رہا ہے، کافراں دے ملک دے اندر. اگر کوئی مسلمان ایسے کافر نو قتل کرے جڑا حربی کافر ہے، کافراں دے ملک وچ رہ رہا ہے، تو قصاص دے اندر شریعت کہہ رہی ہے کہ مسلمان نو قتل نہیں کیتا جائے گا بلکہ دیت ادا کیتی جائے گی. لیکن اگر کوئی مسلمان ایسے غیر مسلم نو قتل کر دیندا ہے جڑا مسلمانہ دے ملک دے اندر مسلمانہ دے قانون اور جو شریعت نندہ ہے احکام نے اس دے ماتحت زندگی گزار ہے، جس طرح ان پاکستان دے اندر کئی غیر مسلم عیسائی وغیرہ رہ رہے ہیں، تو انہاں نو کی کیا جاندا ہے؟ انہاں نو کیا جاندا ہے ذمی کافر. تو اگر ذمی کافر نو غیر اپنا کوئی مسلمان ذمی کافر نو مسلمان قتل کر دے وے تو بدلے دے اندر مسلمان نو قصاص قتل کیتا جائے گا. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟
فرق سمجھ آیا نا مسئلے دا؟ ونڈ ہے مسئلے دی. مثلاً ہوں ساڑھے پنڈ دے اندر اتنے عیسائی نے تے کوئی مسلمان بغیر کسی وجہ دے کسی عیسائی نو قتل کر دیندہ ہے تو شریعت کی کہہ رہی ہے بدلے دے اندر مسلمان نو قتل کیتا جائے گا. کیوں؟ اس واسطے کہ جڑا ذمی کافر ہے، ذمی غیر مسلم ہے، اس دی جان اور مال دی حفاظت اسی طرح ضروری ہے جس طرح مسلمان دی جان اور مال دی حفاظت ضروری ہے. یعنی شریعت نے اتنا حق رکھیا ہے. اجے تک غیر مسلم قوتاں کہہ رہی ہیں وہ جی تسی سانو کوئی حق نہیں، اقلیت جڑے نے تسی انہوں نے کوئی حق نہیں دے رہا، تسی کوئی او بھائی شریعت پڑھو تے صحیح تانوں پتہ لگے، شریعت پڑھو تانوں پتہ لگے حق دیتا ہے کہ نہیں دیتا. اسی تے انہوں نے برابر دا حق دے رہے ہیں. وہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ برابر دا حق دے رہے ہیں انہوں نے، مسلمان دے برابر. تو وہ کہہ رہے ہیں جی جڑے اقلیت نے تسی انہوں نے اقلیت کیتا ہے، تسی انہوں نے کوئی حق نہیں دے رہے. تسی سنتے ہو سوشل میڈیا تے کی کچھ نہیں ہو رہا. تو اس واسطے نہ چیزاں سمجھو، اے شریعت پڑھو تو انہوں پھر پتہ لگے اس بات دا. بہرحال لیکن اگر دیت دی بات ہوئے تو یاد رکھنا غیر مسلم دی دیت مسلمان دی دیت نالو ادھی ہے. ہن دیت کتنی ہے؟ آخری جملہ اج دے درس دا سماعت فرماؤ. دیت کتنی؟ اگر مطلب کہ مقتول دے وارثین دیت تے راضی ہو جانو، کہنا اسی قصاص نہیں لیندے، قصاص اسی چھڑنے ہاں تے دیت سانو دے دیتی جائے، ہر جانا دے دیتا جائے، تے وہ دیت کتنی ہے؟ اس دے متعلق میں تو ایک واقعہ سنایا سی ربیع الاول شریف دے اندر. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دا واقعہ شاید تو یاد ہوئے کہ 100 اونٹ پہلے 10 اونٹ سی، پھر 100 اونٹ قیمت مقرر. ان واقعہ لمبا اگر میں سارا عرض کروں وقت اجازت نہیں پہ دیندہ. تو اس وقت یعنی آپ نو بچا لیا گیا تے آپ دے بدلے دے اندر 100 اونٹ ذبح کیتے گئے سن. اس وقت تو عرب دے اندر ایک انسان دی جو خون بہا قیمت ہے وہ کتنی ہے؟ 100 اونٹ ہے. تو یہ بھی بیان کیتی گئی اور بعض فقہاء نے لکھیا کہ دیت ایک شخص دی ہے 10,000 چاندی دے درم. بعض نے لکھیا 1 دینار جو سونے دا سکہ ہے، سونے دا سکہ، سونے دا جو سکہ چلتا ہے نا 1000 دینارو یا انہاں دی قیمت. باقی چونکہ مہنگائی دے لحاظ نال اس دی قیمت ودی رہندی ہے، ایک قیمت کوئی مقرر نہیں. 14 سالاں تو اگر پیسے دی صورت ہوئے تو قیمت ودی رہندی ہے. تو اس لحاظ نال ساری حکومت تے وقت دی طرفوں جو اعلان ہوندہ ہے، ہر سال اعلان ہوندہ ہے کہ خون بہا قیمت کتنی ہے، اس دے مطابق جو قیمت مقرر ہوندی ہے اس دے مطابق اس دا ہر جانہ دیت دیتی جائے گی. موجودہ جو رواں سال ہے یعنی 2023 اس دے اندر جو 67 لاکھ اور کچھ اوپر ہزار نے اس حساب نال ایک بندے دی جو قیمت ہے وہ مقرر ہے. پھر مہنگائی دے تو پچھلے سال 2022 دے اندر کو 42 لاکھ تے اتے کچھ ہزار سن. تو بہرحال مہنگائی دے اعتبار نال قیمت جو پیسے دی صورت ہے وہ ودی رہندی ہے. تو اگر دیت ادا کرنی ہوئے تو پھر اس دی جو حکومت وقت نے اعلان کیتا ہوندہ ہے کہ اتنی قیمت ہے، اتنی دیت ہے، تو پھر مقتولین دے وارثاں نو حق حاصل ہے کہ وہ قاتلاں کل اتنی دیت وصول کرن جو ساڑی حکومت وقت نے ایک مقرر کیتی ہے. ہاں او دے وچوں بھی اگر مقتولین دے وارث کچھ چاہن کہ اسی تھوڑا معاف کر دئیے، ادھی لے لئیے یا کچھ تھوڑی معاف کر دئیے، یا مل بیٹھ کے انہوں دے آپس دے اندر دو فریقاں دی بات طے ہو جائے کہ نہیں یار زیادہ تھوڑی کم کر لو، کم کر لین، تو کم تے بھی اگر راضی ہو جان تو دیت ادا ہو جائے گی. تو یہ شریعت دا حکم ہے. اللہ تعالیٰ سنو سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.